बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 दिसंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। हाई कोर्ट ने 3 जजेस को करप्शन के इल्ज़ामात पर फारिग कर दिया है, ओहदों से बरतरफ कर दिया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं और मैं समझता हूँ कि जुडिशरी में काली भेड़ों के ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई की जाए तो ये बहुत बड़ा एहसान होगा आवाम के साथ, चूँकि जहाँ से इंसाफ मिलना है अगर वहाँ पर करप्ट लोग बैठे होंगे तो वहाँ कभी इंसाफ वहाँ से नहीं मिलेगा और लोग मायूस होंगे। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान का जो मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है शहबाज शरीफ के खिलाफ, उसमें भी समाअत कल की समाअत का जो अहवाल है मुख्तसर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं कि इमरान खान की जानिब से कल एक स्टेटमेंट दी गई थी और उन्होंने बड़ा तगड़े तरीके से ये बात की है कि मशरकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया था और इस वजह से वहाँ हालात ख़राब हुए थे। कहते अभी मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। सीनियर साफ़ियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने कहा कि टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है, हुकूमत से ज़्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राज़ी होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है। अगर आइंदा आम इंतखाबात में कोई पोलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो उसके नतायज अच्छे नहीं होंगे। मशरकी पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अभी मुझे इलेक्शन का जो मामला है वो खाई में पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो किसी भी सूरत में इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं है और उनके पास कुछ है नहीं, अवाम को वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इमरान खान ने कहा पीडीएम सिर्फ ड्राइंग रूम की जमात बन के रह गई है। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने इस मुल्क पर बहुत बड़ा जुल्म किया, उनके साथ हमारी हुकूमत की अच्छी वर्किंग रिलेशंस है रही है। जनरल बाजवा के नज़दीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। मुल्क की मईशत की मौजूदा सूरत हाल और पीडीएम के इत्तेहादी हुकूमत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त हम डिफॉल्ट के करीब जा पहुंचे हैं। नैब कवानीन में तरमीम करके 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस खत्म करवाए गए। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से मुतल्लिक उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं। ये दोनों खानदान मफादात पाकिस्तान से नहीं है, इनके मिसाक मईशत के है और इनकी मिसाक मईशत ये है कि ये मिलजुल कर खाएं और मुल्क का नुकसान करें। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत में डिफ़ॉल्ट का खतरा 5% था जो अब 90% हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुल्क पर कब्जा ग्रुप का राज और जंगल का कानून है और साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन कराने जा रही है। जब 2 असम्बलियाँ टूटेंगी तो इंतखाबात तो करवाना ही पड़ेंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो मामलात हैं वो बेहतरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान के पास फिर सारी जो डिटेल्स हैं और वो जानते हैं कि कहाँ क्या बात हो रही है और किस तरीके से चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली उनके पास इंफॉर्मेशन होती है और वो इसी बुनियाद पर कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और बेहतरी से मुराद इस हुकूमत की बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि दूसरे लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मामलात बेहतर हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस के तहत नैब को वापस किए गए तमाम रेफरेंसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने नोटिस जारी किए। केसेस की तफसीलात जानने के लिए नैब के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। नैब ने नए कानून के बाद एहतसाब अदालत से वापस भिजवाए गए रेफरेंसेस के मुस्तकबिल से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर रखी है। वापस भिजवाए गए रेफरेंसेस में नामजद मुलजमान ने भी मुतफरक दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। ये बेसिकली आप जानते हैं कि ये एक मामला था कि नैब तरमीम तो कर दी गई, उसमें यह कहा गया कि आप नैब तरमीम के ज़रिए ये मुकदमात नैब अदालतें नहीं सुन सकती। फिर नैब ने यह दरख्वास्त दायर की कि अगर नैब नहीं सुन सकती तो कौन सुनेगा। हम जब FIA को वो मामला भिजवाते हैं, स्पेशल कोर्ट सेंट्रल को भिजवाते हैं, वो वापस भेज देते हैं। वो कहते हैं ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता। तो जब उनका दायरा इख्तियार नहीं बनता, हमारा भी नहीं बनता, तो फिर हमने कैसे इन चीज़ों को लेके चलना है। तो अब जो हुकूमत है वो तो एक बेतुकी सी और एक कंफ्यूज्ड किस्म की जो कानून साजी है उसने की है और उसके बाद वो तो आज़ाद हो गए। उन्होंने तो अपने 1100 अरब रुपए के केसेस माफ करवा लिए। अब नैब किधर जाएगा? नैब धक्के खा रहा है, नैब के रेफरेंसेस रुल गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने फिर नैब ने हुकूमत के पास तो वो जा नहीं सकते, हुकूमत तो उनके हिसाब से बहुत आगे है। उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि जनाब ये जो नैब रेफरेंस वापस हो रहे हैं अब हम इनका क्या करें, हमारी रहनुमाई की जाए। रहनुमाई के लिए ये दरख्वास्त दायर की गई और फिर मुख्तलिफ जो लोग थे जिनके केसेस पेंडिंग रखे गए हैं तो वो गए
ان کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کہ جب نیب وہ کیس نہیں سن سکتا تو کوئی بھی نہیں سن سکتا، ان کیسز کو ختم کیا جائے۔ اس پر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام نیب ریفرنسز کا ریکارڈ طلب کیا ہے اور سماعت 14 جنوری تک ملتوی کی ہے۔ اس میں نیب کی بھی درخواست ہے اور باقی بھی درخواستیں ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، پاکستان کی سب سے جو بڑی ٹیکسٹائل کمپنی ہے نشاط چونیا کا جزوی طور پر آپریشن معطل کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں نشاط جیسی اگر انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے تو پھر، اور یہ تو ان کے بڑے قریبی لوگ ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ ہماری جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ ملک کو کہاں لے کر جانا چاہتی ہے، وہ کس چیز کا انتظار کر رہی ہے، کیوں ہمارے ملک کو وہ تباہ و برباد کر کے آخری گڑھے میں وہ دھکیلنا چاہتے ہیں کہ نشاط جو مل ہے، پاکستان کی جو بڑی ٹیکسٹائل کمپنیوں میں سے ایک نشاط ہے، اس کے سرمایہ کاروں کو اطلاع دی ہے کہ مارکیٹ کے حالات کی وجہ سے متعدد جو ان کے ہیں وہ سیکٹرز عارضی طور پر بند رہیں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج PSX میں جمع دستاویزات میں نشاط چونیا لمیٹڈ نے بتایا کہ کمپنی کے اسپننگ ڈویژن میں 2,19,528 اسپینڈلز اور 2,880 روٹرز ہیں۔ تاہم کمپنی نے مارکیٹ کی صورتحال کے پیش نظر عارضی طور پر ایک مہینے بعد 51,307 اسپینڈلز بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ باقی یونٹس بدستور کام جاری رکھیں گے، جبکہ بند کیے جانے والے اسپینڈلز کو صورتحال بہتر بنانے پر چلایا جائے گا۔ یہ انہوں نے عارضی طور پر جو معطل کیا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ دنوں میں کام بند کرنے والی کمپنی ہیں، اس میں جو انڈس موٹر کمپنی ہے، پاک سوزوکی کمپنی ہے، بولان کاسٹنگ ہے، بلوچستان ویلز لمیٹڈ ہے، ملت ٹریکٹرز لمیٹڈ شامل ہیں، انہوں نے بھی بند کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک پوری لمبی جو ہے وہ تفصیل ہے کہ کون کون سا جو ہمارا انڈسٹری اور کون کون سا سیکٹر ہے وہ بند ہو رہا ہے، وہ اپنے دفاتر بند کر رہے ہیں، وہ اپنی ملیں بند کر رہے ہیں۔ کیوں بند کر رہے ہیں؟ وہ اس امپورٹڈ حکومت کی جو پالیسیز ہیں، جیسا کہ میں نے رات کو آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو بزنس فورم ہے اس نے 2022 کو پاکستان کا بدترین معاشی سال قرار دیا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے، یہ جو ایک نحوست ہمارے اوپر مسلط کی گئی وہ ہمارے ملک کو کھا گئی ہے اور ہمارے ملک کو انہوں نے کباڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ جبکہ دوسری جانب آج کا ٹائم دیا ہے استعفوں کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے، اور راجہ پرویز اشرف نے PTI کے چیف ویپ ملک عامر ڈوگر سے رابطہ کر کے بتایا کہ وہ ڈپٹی اسپیکر اپنے آفس میں صبح سے موجود ہیں اور تحریک انصاف کے اراکین کے منتظر ہیں، اور آج صبح 10:30 بجے اسپیکر چیمبر میں ان سے ملاقات کریں گے۔ اور قومی اسمبلی کے جو ہیں، قومی اسمبلی میں بھی اسپیکر نے مزید یہ کہا کہ یہ مناسب ہوگا کہ ملک کی بہتری اور بھلائی کے لیے تمام جماعتیں پارلیمنٹ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ سیاست سب کا حق ہے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کے استعفوں کے معاملے کو، جو 124 اراکین کے استعفے ہیں، اس کے حوالے سے آج جمعرات کا دن 11:30 بجے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جانا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پیش ہوں گے اور وہ اپنے استعفے منظور کروائیں گے۔ دوسری جانب شہباز شریف کے حق کی عزت کے دعویٰ میں عمران خان کا حق دفاع ختم کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ ہے لاہور رجسٹری میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں یہ سماعت کر رہا ہے، اور عمران خان کا حق دفاع ختم کرنے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے بیان حلفی کے بغیر عبوری جواب جمع کروایا۔ بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیا کہ ٹرائل عدالت نے ہمارے اعتراضات مسترد کر دیے، جس پر عدالت نے کہا کہ کیس کو جدھر سے بھی پکڑیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے جواب آیا ہی نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ عدالت نے آپ کو جواب جمع کرانے کا بار بار موقع دیا، حتمی موقع کی فراہمی کے باوجود بھی جواب نہیں دیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب کے اعتراضات نے کہا کہ اعتراضات جمع کرائے، مگر عدالت نے فیصلہ سنا کر حق دفاع ختم کر دیا۔ آپ کو جواب جمع کرانے سے کس نے روکا تھا؟ یہ کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس پر علی ظفر صاحب نے کہا کہ ہم نے اعتراضات جمع کروا دیے تھے، جو ہم نے جواب جمع کروایا تھا اس میں صرف بیان حلفی نہیں تھا، وہ ہمارا عبوری جواب تھا۔ اگر ہم نے نیا جواب جمع نہیں بھی کروایا تھا، اسی کو کنسیڈر کر کے کیس آگے چلایا جا سکتا تھا، نہ کہ ہمارا حق دفاع ختم کیا جاتا۔ یہ جو حق دفاع ختم کیا گیا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ غیر قانونی طریقے سے کیا گیا ہے۔ شہباز شریف کے وکیل مصطفیٰ رمدے صاحب نے کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر جواب جمع نہیں کرایا، 5 پیشیاں لی گئی مگر پھر بھی جواب جمع نہیں کروایا۔ میں نے آپ کو بتایا یہاں تو 5 سال گزر جاتے ہیں، جواب جمع نہیں ہوتا، اور یہ 5 پیشیوں کو لے کے بیٹھے ہیں۔ عمران خان کے عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حق کی عزت کے دعویٰ میں عمران خان کا جو حق دفاع تھا اس کو ختم ہونے کے خلاف اپیل کی سماعت کل سے آج تک
پہلے پرسوں ہوئی تھی، پھر کل ملتوی ہوئی تھی اور پھر آج کے لیے ملتوی ہوئی ہے، اور عمران خان کے وکیل علی ظفر صاحب نے دلائل مکمل کر لی ہیں۔ آج جو مصطفیٰ رمدے صاحب ہیں وہ اپنے دلائل دیں گے اور اس کے بعد عدالت شاید آج ہی ڈیسائیڈ کر دے اس معاملے کو۔ لاہور ہائی کورٹ کرپشن، اختیارات سے تجاوز اور مس کنڈکٹ پر 3 ججز کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی نے کرپشن، اختیارات سے تجاوز اور مس کنڈکٹ پر ماتحت عدلیہ 3 ججز کو ملازمت سے برطرف کیا اور 4 ججز کے خلاف انکوائری کو ختم کر دیا۔ امیر بھٹی صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، ضلعی عدالت سے وابستہ ان ججز کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کرپشن اور مس کنڈکٹ پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصر علی کو ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ اسی طرح ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج حیدر امین اور مس کنڈکٹ پر سول جج جنید اقبال کو ملازمت سے برطرف کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق برطرف کیے گئے ججز محکمانہ انکوائری اور ذاتی سنوائی کے موقع پر اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے۔ دوسری طرف انتظامی کمیٹی نے سیشن جج لاہور تنویر اکبر سمیت 4 ججز کے خلاف محکمانہ انکوائریاں ختم کر دیں۔ ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ججز کی انکوائری ڈراپ کرنے کی منظوری دی۔ سیشن جج تنویر اکبر کی جج بینکنگ کوڈ نمبر 1 میں تعیناتی کے دوران انکوائری شروع ہوئی تھی جو اب ڈراپ کر دی گئی ہے، وہ اس وقت لاہور کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں۔ اسی طرح ایڈیشنل سیشن جج نارومال رانا طارق محمود انجم، سینئر سول جج ٹوپر ٹیک سنگھ محمد سلیم، سول جج ماڈل ٹاؤن لاہور عاطف رشید خان کے خلاف بھی انکوائری ختم کی ہے، اور جبکہ 3 ججز کو برطرف کر دیا ہے۔ ان کے خلاف الزام کیا تھا؟ اختیارات سے تجاوز، کرپشن اور مس کنڈکٹ پر 3 سینئر ججز، ایڈیشنل سیشن جج ایک ضلع کا سینئر جج ہوتا ہے، ان کو عہدوں سے ہٹایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ میں چھپی ان کالی بھیڑوں کے خلاف جب تک تگڑے طریقے سے کارروائی نہیں ہوگی اور یہ جو فائلیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور فیصلے نہیں کرتے، تب تک انصاف نہیں ملے گا جب تک ان کے خلاف کارروائی تگڑے طریقے سے نہیں ہوگی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد لاہور ہائی کورٹ نے یہ کارروائی کی ہے، جس پر ہم چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب اور لاہور ہائی کورٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کرپٹ ججز کے خلاف ایسی کارروائی ہوتی رہے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔